خدمت دین کی مشکلات۔ 15 سال پہلے کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ رواں نامی بستی کے باہر ایک باغ میں جماعت اسلامی کا ذیلی ماہانہ اجتماع ہو رہا تھا۔ ظہر کا وقت تھا، اذان ہو چکی تھی۔ ایک بڑے درخت کے نیچے فرش بچھا ہوا تھا، جہاں کچھ لوگ سنتیں پڑھ رہے تھے اور کچھ نماز کے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک حادثہ پیش آیا۔ اجتماع کے بالکل قریب ایک بڑا سا گڑھا تھا، جس کے عین کنارے سے راستہ گزرتا تھا۔ اس راستے پر ایک بیل گاڑی جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گڑھے کے کنارے پہنچی تو اس کا ایک طرف کا پہیہ پھسل گیا اور پوری گاڑی کروٹ ہو کر گڑھے میں اس طرح گر گئی کہ ایک پہیہ اوپر کھڑا تھا اور دوسرا نیچے دبا ہوا تھا۔ جیسے ہی ہم میں سے کچھ لوگوں کی نظر اس پر پڑی، وہ فوراً اس کی مدد کے لیے دوڑ پڑے۔ گاڑی سامان سے لدی ہوئی تھی، بیل بھی اس کے ساتھ جوئے میں پھنسے ہوئے تھے۔ بظاہر سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ چند لوگ کیسے اس مسئلے کو حل کر سکیں گے، مگر یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا، بلکہ فی الفور اقدام کرنے کا وقت تھا۔ آنے والے فوراً اپنے کام میں لگ گئے۔ کچھ نے نیچے سے زور لگایا اور کچھ نے اوپر سے پکڑ کر گاڑی کو اٹھانا شروع کیا۔ میں ان خوش نصیبوں میں تھا جو گاڑی کو نیچے سے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بعد ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ یکایک ہم نے دیکھا کہ گاڑی اٹھا کر اوپر رکھ دی گئی۔ واقعی ایسا ہی ہوا۔ جو چند آدمی اس کام میں لگے تھے، ان سب کا متفقہ احساس تھا کہ گاڑی ہم نے نہیں اٹھائی ہے، بلکہ وہ تو کسی اور نے اٹھا کر کھڑی کر دی ہے۔ نیچے ہاتھ دینے والوں کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اوپر سے کوئی اس کو کھینچے چلا جا رہا ہے، اور جو لوگ اوپر تھے ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا گاڑی نیچے سے اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ جو پچھلے 15 سال سے میری یادداشت کا بہترین سرمایہ رہا ہے، اس کو میں نے قصہ خوانی کے طور پر آپ کے سامنے پیش نہیں کیا ہے۔ خدا مجھ کو اس سے بچائے کہ میں قصہ خوانی کو اپنا طریقہ بناؤں اور قصے سنانے میں آپ کا وقت ضائع کروں۔ میں نے اس کو صرف اس لیے بیان کیا ہے کہ آپ اس پر غور کریں، کیونکہ اس کے اندر ہمارے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے اس بات کا پیغام ہے کہ خدا انسانوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے خدا کی مدد کا ایک ذاتی تجربہ ہے۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ہم پڑھتے ہیں، مگر یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہماری اپنی زندگی میں پیش آیا ہے، جس کا ہم نے براہ راست تجربہ کیا ہے۔ لدی ہوئی اور پھنسی ہوئی گاڑی کا محض چند آدمیوں کے ہاتھ لگانے سے دم بھر میں اٹھ کر کھڑی ہو جانا یقیناً خدا کی مدد کی وجہ سے تھا۔ اگر ہم کو وہ آنکھیں حاصل ہوتیں جن سے غیر مادی حقیقتوں کو دیکھا جا سکے، تو ہم دیکھتے کہ عین اس وقت جب کہ چند کمزور آدمی محض خدا کے بھروسے پر بالکل حسبۃ اللہ ایک نیک کام کے لیے دوڑ پڑے، تو اسی وقت آسمان سے فرشتوں کی بھی ایک فوج اتر آئی اور اس نے آن کی آن میں وہ کام کر دیا جو ہمارے کمزور ہاتھوں سے نہیں ہو سکتا تھا۔ دوستو، اسی طرح سے ایک اور گاڑی پھنسی ہوئی ہے۔ یہ دین کی گاڑی ہے۔ اسلام کی گاڑی چلتے چلتے حالات میں پھنس گئی ہے۔ پاسبانوں کی غفلت سے باطل اس پر حملہ آور ہو گیا ہے۔ زمین کی خرابی سے اس کے پہیے اپنی جگہ سے ہٹ گئے ہیں۔ اس صورتحال کا تقاضا ہے کہ آپ اس کے لیے دوڑ پڑیں۔ آپ اس کو اٹھانے کے لیے اپنے وجود کو لگا دیں۔ آپ کی زندگی کا بہترین مصرف، آپ کے اوقات کا اعلیٰ ترین استعمال
اس وقت اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ خدا کے دین کی گاڑی کو اٹھانے میں لگے ہوئے ہوں۔ اس زمین پر انسان کے لیے اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں۔ خدا کے دین کا مظلوم ہونا ہمارے لیے سعادت و کامرانی کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ اگرچہ دین اور اہل دین کے لیے انتہائی سخت حالت ہے، مگر انہی سخت حالات میں ہمارے لیے اس سب سے بڑی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے جس کی اس دنیا میں کوئی شخص تمنا کر سکتا ہے۔ انسان کے لیے اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں کہ وہ خدا کے کام میں لگا ہوا ہو، ہمارا عاجز اور کمزور وجود خدا کی خدمت میں مصروف ہو۔ کیا اس سے بڑی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ جس کی ہم آرزو کریں؟ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا کی مدد کے لیے اٹھنا خود ہم کو خدا کی مدد کا مستحق بناتا ہے۔ جب بندہ خدا کے کام میں مصروف ہوتا ہے تو وہ تنہا نہیں ہوتا، بلکہ خود خدا بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ خدمت دین وہ بہترین وقت ہے جب بندے کو خدا کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لمحات کس قدر قیمتی ہیں جب بندہ خدا کے ساتھ چل رہا ہو، جب وہ خدا کے سائے میں سفر کر رہا ہو، جب خدا کے فرشتے اس کے ہم رکاب ہوں، جب وہ براہ راست خدا کی نگرانی میں آ گیا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک معمولی آدمی کو اگر کسی حاکم کی معیت حاصل ہو جائے تو وہ پھولا نہیں سماتا، پھر خدا کی معیت اور اس کی مدد کا کیا ٹھکانہ۔ دین آج جس چیز کا تقاضا کر رہا ہے اسے آپ ہی کو پورا کرنا ہے۔ یہ کام آپ کو انجام دینا ہے۔ خدا کی طرف سے آپ کو ایمان کی توفیق ملنا اور آخری رسول کی امت میں شامل کیا جانا، گویا خدا کی طرف سے آپ کو اس کام پر مقرر کیا جانا ہے۔ آپ کا ایمان اس کام پر آپ کے تقرر کا نشان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی شخص کو کسی کام پر مقرر کیا جاتا ہے تو اس کے لیے اس کی ڈیوٹی کے مطابق تمام انتظامات کر دیے جاتے ہیں۔ ایک شخص کو حکومت کی طرف سے خط ملے کہ تم کو فلاں جنگلی علاقے میں فارسٹ آفیسر بنایا گیا ہے، تم وہاں جا کر اپنی ڈیوٹی سنبھالو، تو اس کے ذہن میں فوراً چند سوالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس وقت وہ سرکاری ملازمتوں کے متعلق حکومت کے شائع شدہ قواعد و ضوابط سے رجوع کرے تو وہ دیکھے گا کہ وہاں اس کے سارے سوالات کا پیشگی جواب لکھ دیا گیا ہے۔ گھر سے ڈیوٹی کے مقام تک جانے کی صورت کیا ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ تم کو پوری مسافت کے لیے معقول سفر خرچ دیا جاتا ہے۔ میں وہاں جا کر کس جگہ رہوں گا؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ وہاں تمہارے رہنے کے لیے سرکاری بنگلہ بنا ہوا ہے۔ جنگل میں اپنی حفاظت کے لیے میں کیا کروں گا؟ حفاظتی دستہ تمہارے ساتھ موجود رہے گا۔ گھر کے اخراجات کے لیے کیا ہوگا؟ تم کو ماہانہ تنخواہ کے طور پر ایک معقول رقم دی جائے گی۔ اسی طرح ملازم کے ہر سوال کا ایک اطمینان بخش جواب حکومت کے پاس موجود ہوگا۔ ہر تقرر لازماً یہ چاہتا ہے کہ جس کو مقرر کیا جائے اس کی ضروریات اور مشکلات کا بھی اس میں پورا لحاظ کیا گیا ہو۔ اسی طرح خدا نے جب آپ کو ایک کام پر مقرر کیا ہے تو اسی کے ساتھ اس نے یقینی طور پر آپ کی ہر ضرورت کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ خدا تمام مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کا اقتدار ہے۔ ذرائع و وسائل، سارا خزانہ اس کی مٹھی میں ہے۔ ناممکن ہے کہ وہ اپنے عاجز اور حقیر بندوں کو ایک کام پر مقرر کرے اور پھر ان کی ضروریات کا لحاظ نہ رکھے۔ یہ اس کی صفت رحیمیت کے خلاف ہے۔ یہ اس کی شان اقتدار کے منافی ہے۔ بلا شبہ اس نے خادمان دین کی تمام ضروریات کا اس دنیا میں مکمل انتظام کر دیا ہے۔ ایسا انتظام
کہ آخرت میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دین کی خدمت کرنا چاہتا تھا مگر دشواریوں اور مشکلوں کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا۔ یہ انتظام کیا ہے اور ہم کس طرح اسے جانیں؟ اس کی میں نہایت آسان صورت آپ کو بتاؤں۔ آپ خدمت دین کے کام کا ارادہ کیجئے اور اس کے بعد سوچئے کہ اس کام میں آپ کی کیا کیا ضرورتیں ہو سکتی ہیں۔ جتنی معقول ضرورتیں اور واقعی مسائل آپ کی سمجھ میں آئیں ان سب کی ایک فہرست بنا ڈالیے اور اس کے بعد خدا کی کتاب کھول کر اس کو ابتدا سے پڑھنا شروع کیجئے، بالکل اسی طرح جیسے ایک ملازم سرکار اپنی ملازمت کے مسائل کے متعلق جاننے کے لیے حکومت کے قواعد و ضوابط کا مطالعہ کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ خدا کی کتاب آپ کے ہر معقول مطالبے کا قطعی اور یقینی جواب دیتی چلی جا رہی ہے۔ کسی بھی ایسی حقیقی ضرورت کا آپ تصور نہیں کر سکتے جس کا خدا کی کتاب ذمہ نہ لے رہی ہو۔ اس معاملے میں ہرگز آپ کتاب الہی کو خاموش نہ پائیں گے۔ اس کے بعد مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ خدا کی کتاب میں ہماری کسی ضرورت کے بارے میں ایک یقین دہانی کا مل جانا اس بات کی کافی ضمانت ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں۔ ایمان کا مطلب خدا پر توکل ہے اور ایمان کے لفظی معنی بھروسہ اور اعتبار ہی کے آتے ہیں۔ خدا پر اور قرآن پر ایمان لانے کا اصل مطلب یہ ہے۔ اس لیے اگر ہم خدا کی کتاب میں ایک یقین دہانی پا لینے کے باوجود اس پر اعتماد نہ کریں تو یہ خود ہمارے ایمان کے خلاف ہوگا۔ ایسی صورت میں ہم کو خود اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے، نہ کہ ہم قرآن کے الفاظ پر شبہ کریں۔ آئیے ہم اس حیثیت سے قرآن کا ایک مختصر مطالعہ کریں۔ موجودہ زمانے میں دین کی خدمت کرنے کا ارادہ ہم سے کن ضرورتوں کا تقاضا کرتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک دائی کے سامنے سب سے پہلا سوال جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے اور میں نہایت کمزور ہوں، خاص طور پر اس کے لیے زبان و قلم کی زبردست طاقت درکار ہے اور مجھے اس پر قدرت نہیں۔ اس کا آغاز زبان و قلم ہی سے ہوتا ہے، اس لیے اس اعتبار سے اپنی بے مائگی کا احساس اور حالات کی نامساعدت کی وجہ سے پست ہمتی، یہ دو چیزیں سب سے پہلے موجودہ زمانے میں دعوتی کام کی بات سوچنے والے پر طاری ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھ کر جب ہم قرآن کے صفحات پر نظر ڈالتے ہیں تو بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک مرد صالح کو اللہ تعالیٰ کوہ طور پر بلا کر اس کو پیغمبری عطا کرتا ہے اور اس کو یہ خدمت سونپتا ہے کہ وہ فرعون اور مصر کی قبطی قوم کے پاس جا کر اس کو خدا کا پیغام پہنچانا ہے۔ حضرت موسیٰ محکوم فرقے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کو ملک کی حکمراں قوم کو خطاب کرنے کا کام سونپا جا رہا تھا۔ اس تقریر کو سن کر وہ بے اختیار کہہ اٹھے کہ خدایا، میں اپنے اندر اس کی ہمت نہیں پا رہا ہوں اور میری زبان میرا ساتھ دیتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ خدایا، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان نہیں چلتی۔ خدا کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ تم ڈرو مت، تمہاری ضرورت کی سب چیزیں تم کو ہماری طرف سے دے دی گئی ہیں۔ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 36۔ یہ مانگے اور دیے جانے کا واقعہ جو قرآن میں نقل کیا گیا ہے وہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے ایک واقعے کی شکل میں ہماری اسی قسم کی مانگ کا جواب ہے۔ امت محمدیہ کے افراد جو ختم نبوت کے بعد نبوت کے کام پر مامور کیے گئے ہیں، ان کے لیے بنی اسرائیل کے پیغمبر کا یہ واقعہ ایک پیشگی بشارت ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اگر تم ہمارے دین کی دعوت دینے کے لیے اٹھو تو ہم تم کو زبان دیں گے
جس سے تم بولو گے، اور ہم تمہاری ڈھارس بندھائیں گے، جس کے بعد تم بڑے بڑے مواقع پر کسی ہچکچاہٹ کے بغیر ہماری آواز پہنچا سکو گے۔ مجھے اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ اگر آج کسی بندہ خدا کے اندر حقیقتاً دائی بننے کا جذبہ ابھر آئے اور وہ بے تابانہ اپنے رب کو پکار اٹھے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، مگر اللہم یضیق صدری ولا ینطلق لسانی، خدا میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان چلتی نہیں، تو یقیناً کلام الہی اس کو دوبارہ آواز دے کر کہے گا کہ جاؤ، ہم نے تم کو وہ چیز دے دی جس کی تمہیں ضرورت تھی۔ وہی خدا آج بھی اس دنیا کا خدا ہے جس نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ کو خطاب کیا تھا۔ وہ آج بھی وہی کچھ کر سکتا ہے جو اس نے ہزاروں برس پہلے اپنے ایک بندے کے ساتھ کیا تھا۔ وہ چاہے تو گونگوں کو ناطق بنا دے، وہ بولتے ہوئے شخص کو گونگا کر دے، کمزور دل کو ہمت دے دے اور ہمت والے کو پست کر کے بٹھا دے۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، پھر ہم کیوں نہ اس کے اوپر بھروسہ کریں۔ دوسری ضرورت جس کا اس سلسلے میں سوال پیدا ہوتا ہے وہ معاش کا مسئلہ ہے۔ آدمی جب دین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی اپنی ضروریات تو ختم نہیں ہو جاتی، اس کے جسمانی تقاضے، اس کا گھر، اس کا خاندان اس سے بہت سی چیزیں مانگتے ہیں۔ اگر وہ دین کے کام کی طرف جھکے تو ذاتی کاموں میں کمی ہوتی ہے، اور ذاتی ضروریات میں اپنی توجہ صرف کرے تو دین کا خانہ خالی رہ جاتا ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے جو ہر دائی کے سامنے لازماً پیش آتا ہے اور اس کو پریشان کرتا ہے۔ یہ سوال لے کر ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بہت سے مقامات ہم کو ملتے ہیں جہاں اس معاملے میں ہم کو خدا کی مدد کا یقین دلایا گیا ہے، یہاں تک کہ ہم قرآن کی 25ویں سورہ میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں یہ الفاظ لکھے ہوئے باتیں ہیں، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لیے کشادگی پیدا کر دے گا اور اس کو ایسی جگہوں سے رزق پہنچائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2۔ یہ ایک بہت بڑی یقین دہانی ہے، یہ ایک عظیم انشورنس ہے جو خدا کی طرف سے اہل ایمان کو دیا گیا ہے۔ آج کا انسان سمجھتا ہے کہ صرف اس کا کھیت، اس کی دکان اور اس کی ملازمت واحد ذریعے ہیں جو کسی کو رزق دیتے ہیں۔ اس کو خدا کے عظیم سرچشمے کی سرے سے خبر ہی نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہاں ایک اور خزانہ ہے جو تمام معلوم خزانوں سے زیادہ بھرا ہوا ہے، زیادہ دے سکتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ خدا کے خزانے کو چھوڑ کر بس ادنا خزانوں کے سامنے دامن پھیلائے کھڑے ہیں۔ وہ چھوٹے ذریعے کو پا کر خوش ہیں، حالانکہ وہ اس سے بڑا ذریعہ بھی حاصل کر سکتے تھے۔ موجودہ انسان کی مثال اس بے صبر نوجوان کی سی ہے جس کو گھر پر باپ کی وراثت میں معقول زمین ملی ہو، مگر دیہات کے خشک ماحول سے گھبرا کر وہ بمبئی بھاگ جائے اور وہاں واشنگ فیکٹری میں کلرکی حاصل کر کے سمجھے کہ میں نے اپنے رزق کا ذریعہ حاصل کر لیا، حالانکہ بمبئی کی اس ملازمانہ زندگی میں وہ جو کچھ حاصل کر رہا ہے اس سے بہت زیادہ خود اپنے گھر پر وہ اپنے کھیتوں اور باغوں میں کام کر کر آزادانہ طور پر حاصل کر سکتا تھا۔ اب تیسری ضرورت کا تصور کیجیے جو اس وقت پیدا ہوئی ہے جب دائی مشکلات میں پھنس گیا ہو، جب حالات سے اس کا ٹکراؤ شروع ہو گیا ہو، جب باطل طاقتیں اس کو کچلنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہوں۔ یہ ہمارے احتیاج کا نازک وقت ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دائی کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال کا احساس لے کر جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار نازک اوقات میں اہل ایمان کی مدد کی ہے، بلکہ ایسے وقت میں مدد کے لیے پہنچنا اس نے اپنے اوپر اہل ایمان کا حق قرار دیا ہے۔ کانا حقاً علینا نصر المومنین، سورہ روم آیت نمبر 47۔ اہل ایمان کی مدد کرنا ہمارے اوپر اہل ایمان کا حق ہے۔ بندے کے لیے احتیاج کا انتہائی وقت آقا کے لیے بھی اس کی طرف متوجہ ہونے کا انتہائی وقت ہوتا ہے، حتیٰ کہ نازک اوقات میں وہ یہاں تک کرتا ہے کہ اپنی مخصوص فوج کو اہل ایمان کی کمک کے لیے روانہ کر دیتا ہے، اہل ایمان کی کمک کے لیے روانہ کر دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا ہے۔ ترجمہ: جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اللہ نے جواب دیا کہ میں 1000 فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کروں گا، سورہ انفال آیت نمبر 9۔ یہ ممکن ہے کہ خدا کے خادم حقیقی خادم پر خدا کے دشمن حملہ آور ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کے خادم حقیقی خادم پر خدا کے دشمن حملہ آور ہوں اور انہوں نے اس کو نرغہ کر لیا ہو اور خدا بس دور سے اس کا تماشا دیکھتا رہے۔ یہ بالکل ناقابل تصور ہے۔ ایسے موقع پر تو خدا کی غیرت و حمیت دوسرے مواقع کے مقابلے میں اور زیادہ شدت کے ساتھ بھڑک اٹھتی ہے، مگر مدد کا یہ معاملہ صرف ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو حقیقی خادم اور سچے وفادار ہوں۔ اکتوبر 1962 میں جب تیز پور میں چینی حملے کا خطرہ بہت بڑھ گیا تھا، حکومت ہند کا ایک اعلیٰ افسر وہاں سے ڈر کر قبل از وقت بھاگ گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت نے اس کو ملازمت سے برخاست کر دیا۔ اگر وہ جرأت اور وفاداری کے ساتھ اپنے مقام پر ڈٹا رہتا تو ہو سکتا تھا کہ خطرہ پیش آنے کی صورت میں حکومت کا خاص ہوائی جہاز بھیجا جاتا تاکہ وہاں جا کر افسر اور اس کے خاندان کو شہر سے نکال لائے۔ یہ چند مثالیں یہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ کس طرح خدا نے اپنے دین کے خادموں کی تمام ضروریات و مسائل کا ذمہ لیا ہے۔ یہ چند مثالیں یہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ کس طرح خدا نے اپنے دین کے خادموں کی تمام ضروریات و مسائل کا ذمہ لیا ہے۔ مگر یاد رکھیے، قرآن میں ہماری ضرورتوں کے بارے میں جو یقین دہانیاں کی گئی ہیں، اس کا مطلب لازمی طور پر یہ نہیں ہے کہ خدا کے فرشتے ہر صبح و شام آسمان سے خوان لے کر اتریں گے اور ہمارے سامنے بچھا دیا کریں گے۔ اگرچہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر عام حالات میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے۔ ہماری احتیاجات کی تکمیل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا مطلب دراصل یہ ہے کہ وہ حالات کو اس طرح ہمارے موافق بنا دے گا کہ ہم بآسانی اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ وہ ایسے امکانات پیدا کرے گا جن کو استعمال کر کے ہم اپنی کاربراری کر سکتے ہوں۔ وہ لوگوں کے دلوں میں ہمارے متعلق ایسے خیالات ڈالے گا کہ وہ ہمارے کام آ سکے۔ وہ ہمارے ذہن کو ایسی تدبیروں کی طرف لے جائے گا جس کے بعد مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ وہ ایمان کی برکت سے ذہنی اور نفسیاتی صلاحیتوں کو ایسی جلا دے گا کہ کم صلاحیت والے بہتر صلاحیتوں سے زیادہ کام کرنے سے کم صلاحیت والے بہتر صلاحیت والوں سے زیادہ کام کر سکیں گے۔ مقابلے کے وقت وہ ہمارے دل کو مضبوط کرے گا اور دشمن کو مغلوب کر کے شکست کو آسان بنا دے گا۔ مختصر یہ کہ ہمارا کام بھی انہی ظاہری حالات کے اندر ہوں گے۔
مختصر یہ کہ ہمارے کام بھی انہی ظاہری حالات کے اندر ہوں گے جیسے سب کے ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایمان کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی توجہ کی بنا پر حالات میں کچھ ایسے غیر معمولی پن آ جائے گا کہ کمتر وسائل سے ہم زیادہ کام لے سکیں گے اور معمولی ساز و سامان کے باوجود زیادہ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، یہ کوئی جذباتی نعرے نہیں اور نہ شاعری ہے، یہ ایک سراپا حقیقت کا اظہار ہے۔ اگر اس دنیا میں کوئی چیز ممکن ہے تو سب سے بڑا ممکن یہ ہے کہ بندہ جب خدا کی مدد کا محتاج ہو تو خدا اس کی مدد کرے۔ اس زمین و آسمان میں ہر دوسرے امکان کے بارے میں مجھے شبہ ہو سکتا ہے، مگر یہ امکان میرے لیے ہر شبے اور تردد سے بالا ہے کہ خدا اپنے ان بندوں کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بندے کے اندر کچھ ذاتی طاقت ہے۔ بعض مذاہب کی طرح میں اس نظریے پر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا کہ انسان اپنی ریاضت سے خدا کو بعض مذاہب کی طرح میں اس نظریے پر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا کہ انسان اپنی ریاضت سے خدا کو یا فطرت کی برتر طاقتوں کو مسخر کر لیتا ہے۔ میرے نزدیک یہ بالکل لغو بات ہے۔ خدا کی مدد کو میں سب سے زیادہ قطعی اس لیے قرار دے رہا ہوں کہ یہ خدا کی اپنی صفت ہے۔ خدا کا رحیم اور قادر ہونا، اس کا خالق اور مالک ہونا لازمی طور پر تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے عاجز اور محتاج بندوں کی مدد کرے۔ یاد رکھیے کہ یہ خدا کی شان خدائی کے بالکل خلاف ہے کہ وہ بندوں کو عاجز و مجبور کی حیثیت سے پیدا کرے، اور جب بندوں کا عجز کسی ضرورت کا محتاج ہو تو وہ ان کی مدد نہ فرمائے۔ یہ خدا کی شان کے خلاف ہے، اس لیے یہ قطعاً ناممکن ہے۔ دوستو، اگر آپ کے پاس سننے کے لیے کان ہو تو خدا کی کتاب پکار رہی ہے، من انصار الی اللہ، کون ہے جو خدا کے کام میں اس کی مددگار، جو خدا کے کام میں اس کا مددگار بنے۔ اور اسی کے ساتھ اس میں یہ ضمانت بھی موجود ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم خدا کی مدد کے لیے اٹھو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ خدا آپ کو ایسے کام کے لیے پکار رہا ہے جس میں وہ خود آپ کا مددگار ہے۔ دین کی خدمت خدا کی معیت کا راستہ ہے، اس کی مدد سے ہمکنار ہونے کا راستہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ایک ایسے کام کے لیے بھی آپ نہیں اٹھیں گے تو اور کس کام کے لیے اٹھیں گے؟ اور اس خدمت کے بغیر مر گئے تو خدا کا سامنا کس طرح کریں گے؟ اٹھیے کہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں، اٹھیے کہ اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔